رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ باتیں کریں گے مسلمانوں کے آپسی تعلق کے سلسلے میں کہ دین اسلام نے مسلمانوں کے آپسی تعلق کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور آپس میں میل ملاپ قائم رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ ضروری ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، نہایت ہی جامع اور تاریخی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تھی کہ یا ایھا الناس لا ارانی و ایاکم نجتمع ھذا المجلس ابدا، کہ اے لوگو، شاید کہ ہم اور تم دوبارہ کبھی بھی اس مقام پر اکٹھا ہو سکتے ہیں، یعنی ہم اور تم دوبارہ اب یہاں پہ اکٹھا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، دیکھ لو تمہارا مال، تمہاری عزتیں اور تمہارا خون آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی قیامت تک تم پر حرام ہے، جس طرح آج کے دن یہاں پہ کسی کا بے عزت کرنا، کسی کا مال لوٹنا اور اسی طریقے سے کسی کا خون بہانا حرام ہے۔ تو دین اسلام نے مسلمانوں کو آپسی میل ملاپ اور بہتر تعلقات کا ہمیشہ حکم دیا ہے، یہاں تک کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آدمی کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھ لے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ جس طریقے سے آج یہ خیال، یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کسی کمزور اور نیچے درجے کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا سوچے کسی مسلمان کے بارے میں تو اس آدمی کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث بھی مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، غرض کہ وہ ظاہری طور پر کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ ایک بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بتلائے ہیں، اگر اس بیماری کا وہ شکار ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا بیماری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے ایک ذرہ، رائی کے دانہ سے بھی چھوٹا ایک ذرہ جس کے دل میں کبر ہو، تکبر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو، تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علماء نے ذرہ کی کیا تفسیر کی ہے۔ ذرہ کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے کہ کسے ذرہ کہتے ہیں، ذرہ اس گرد کو کہتے ہیں، اس غبار کو کہتے ہیں جو عام طور پر سورج کے کرنوں کے ساتھ گھروں کے اندر آتی ہے۔ مطلب اگر سورج مخالف سمت میں ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ روشن دان سے ایک لکیر کی طرح گھر میں آتی ہے، سورج کی روشنی جو ہے ایک لکیر کی طرح،
اور اس میں بہت سارے دھول گرد و غبار وغیرہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھومنے والے، ذرہ وہی ہے کہ ان گھومنے والے جو اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، نظر جو آتے ہیں، ان میں سے وہ ایک ذرہ ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی، کیا وزن ہے اس کا، ایک گرد کا ایک معمولی سا ٹکڑا یہ ذرہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں غبار کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی اگر غرور ہوگا، تکبر ہوگا، تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ بات رکھی تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کپڑا پہنے، اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، صاف ستھرا رہے۔ تو کہنے کا مطلب اس صحابی کا یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ جس طریقے سے آج یہ ہمارے دور میں ہوتا ہے، کوئی اچھا کپڑا پہن لے، اچھا عطر لگا لے، اچھا جوتا پہن لے، ٹیپ ٹاپ ہو کر رہے، تو لوگوں کی نگاہیں اس طرف اٹھتی ہے کہ یہ آدمی بڑا تکبر والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ، اور یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، ٹیپ ٹاپ رہنا، بن سنور کے رہنا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر کی دو تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ متکبر انسان کون ہے؟ بطر الحق، جو حق کو جان کر کے اسے چھوڑ دے، اس امت کا متکبر شخص ہے وہ۔ حق کو جانے، حق سے مراد دین کو جانے، قرآن کو جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے، اور جاننے اور سننے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر عمل کرے، اسے کمتر سمجھ کر کے چھوڑ دینا، اس امت کا متکبر شخص ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا، ایک یہ کہ بطر الحق، جو جان بوجھ کر کے حق کو چھوڑ دے، اور وغمت الناس، دوسرا وہ آدمی جو لوگوں کو، دوسروں کو حقیر اور کمتر جانے۔ حقیر اور کمتر کسی کو سمجھنا یہ بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا سمجھنے والا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کے تحت ہم غور کریں کہ ہمارے خود اپنے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دین کو سمجھیں، قرآن و حدیث کی بات ہمیں معلوم ہو اور بات حدیث صحیح ہو، تو ایسی صورت میں اسے اگر جان بوجھ کر ہم چھوڑ رہے ہیں تو یقیناً بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کے مصداق بھی ہم بن رہے ہیں۔ چاہے ہمارا عمل جیسا ہو جائے، اگر یہ دو مرض ہمارے دل میں لاحق ہے تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔